بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 79۔ وَإِذَا أَوْصَى بِخَاتَمٍ لِإِنسَانٍ ثُمَّ بِالْفَصِّ مِنْهُ لِآخَرَ أَنَّ الْحَلْقَةَ لِلْأَوَّلِ وَالْفَصَّ بَيْنَهُمَا، اور جب وصیت کرے انگوٹھی کے لیے، انگوٹھی کی کسی انسان کے لیے، پھر نگ اس کے نگ کی دوسرے کے لیے، تو بے شک حلقہ پہلے والے کا ہوگا اور نگ ان دونوں کے درمیان ہوگا۔ یہ ایک فقہی مسئلہ ذکر کر رہے ہیں اس بات کو بتانے کے لیے کہ عام جو ہوتا ہے خاص کی طرح ہوتا ہے عمل کرنے کے سلسلے میں۔ عام کا حکم خاص کا حکم سیم ہوتا ہے عمل کرنے کے سلسلے میں، یعنی وہ عام جو غیر مخصوص من البعض ہو، بعض کو خاص نہیں کیا گیا، اسی عام کو لے کے چل رہے ہیں ہمارے مسئلے۔ مسئلہ کیا ہے دیکھیے، اور جب وصیت کرا کوئی آدمی خاتم بول کر کسی انسان کے لیے، انگوٹھی بول کر پھر اس کے نگینے کی وصیت کیا دوسرے کے لیے، تو حلقہ پہلے والے کے لیے ہوتا ہے اور نگینہ جو ہے ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے۔ انگوٹھی کس کو بولتے ہیں؟ حلقہ اور نگ، گول اور نگ ملا کے انگوٹھی ہوتی ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ انگوٹھی بول کر ایک انسان کو وصیت کرا، پھر اس کا نگ کسی اور انسان کے لیے وصیت کرا، تو نگ بول کے جس کے لیے وصیت کرا اس کو نگ ملے گا، اور جس کے لیے انگوٹھی بول کے وصیت کیا اس کو رنگ بھی ملیں گا اور آدھا نگ بھی ملیں گا۔ جس کو نگ بول کے وصیت کرا اس کو آدھا نگ، اور جس کو انگوٹھی بول کے وصیت کیا اس کو رنگ بھی اور آدھا نگ بھی۔ یہ ہے مسئلہ۔ یہ تائید ہے ایک مقدمے کے لیے، تائید لمقدمۃ مفہومۃ مما قبل، اس مقدمے کی تائید ہے جو ما قبل سے سمجھ میں آ رہا تھا۔ کیا ہے وہ؟ وہی ان العام مساوی للخاص بمسألۃ فقہیہ، وہ یہ ہے کہ عام خاص کے مساوی ہے، اور یہ تائید ہے ایک مسئلے فقہیہ کے ذریعے، تائید کر رہے ہیں ایک مسئلے فقہیہ کے ذریعے، وہی اور وہ یہ ہے مسئلہ، تفصیل سے سمجھاتے ہیں۔ انہ اذا اوصى احد بخاتمه لانسان، وہ یہ ہے کہ جب وصیت کرے کوئی آدمی اپنی انگوٹھی کی کسی انسان کے لیے، ثم اوصى بكلام مفصول بعده بفص ذلك الخاتم بعينه لانسان آخر، پھر وصیت کرا جدا کلام سے، اس کے بعد جدا کلام کے ذریعے اس انگوٹھی کے نگ کو بیعینی، اسی انگوٹھی کے نگ کے بارے میں کسی دوسرے انسان کے لیے، بیعینی ہی اسی انگوٹھی کے نگ کے بارے میں کسی اور انسان کے لیے، سمجھ آ گیا نا سب؟ فتكون الحلقة للموصى له الأول خاصة والفص مشتركا بين الأول والثاني على السواء سواء، على السواء شغالی سوا سوا نہیں، آج کل عربی میں سوا سوا بہت بولتے ہیں، تو ہوگا حلقہ ہوتا رنگ، ہوگا رنگ موسیٰ لہو اول کے لیے خاص طور پر، اور نگ پہلے اور دوسرے والے دونوں کے درمیان مشترک۔ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ کیونکہ سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ انہیں نگ کو دونوں کے درمیان بولا اور انگوٹھی کو ایک کے بارے میں بولا، تو انگوٹھی بولنے سے اس میں نگ بھی آ گیا اور انگوٹھی کا رنگ بھی آ گیا، اور نگ ایک کے لیے بولا تو اس کے لیے صرف نگ آیا، تو نگ ہوا دونوں کے درمیان، بولو رنگ ہو گیا۔ اب انگوٹھی میں تو پورا تھا میاں، رنگ ہو گیا، بولو کیا بولتے ہیں؟ حلقہ، رنگ ہو گئی صرف ایک کے لیے۔ وذالک، اور وہ کیوں ہے؟ لأن الخاتم عام، اس لیے کہ خاتم عام ہے۔ اب خاتم کے اندر کون کون شریک ہے یہاں پہ؟ رنگ اور انگوٹھی، نگ رنگ اور نگ دونوں شریک ہے، اس لیے کہ خاتم عام ہے، یعنی عام کی طرح ہے۔ عام وہ تو عام نہیں ہے، وہاں اس خاص موقع میں عام کی طرح ہے، اس خاص موقع میں جس میں دونوں شریک ہیں۔ یہ ان العام المصطلح هو ما يشمل افرادا، اس لیے وہ عام جو اصطلاحی ہے وہ ہوتا ہے جس میں افراد شامل ہوں، یہاں خاتم میں افراد شامل نہیں ہے، اور خاتم لا يصدق الا على فرد واحد، اور خاتم تو صرف ایک فرد کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن عام کی طرح ہے بولنا ہے، کیا بولنا؟ ولكنه کلام، لیکن وہ عام کی طرح ہے، يشمل الحلقہ والفص کلیہما، جو شامل حلقے اور نگینے دونوں کو، والفص خاص بمدلولہ فقط، اور نگینہ خاص ہے صرف اپنے مدلول کے لیے۔ نگ بول کر نگ مراد ہے، اور خاتم بول کر کیا مراد ہے؟ رنگ اور نگ دونوں مراد ہے۔ تو فإذا ذكر الخاص بعد العام بكلام مفصول وقع التعارض بينهما في حق الفص، جب ذکر کیا گیا خاص کو عام کے بعد کلام مفصول کے ساتھ، بولو جب ذکر کیا گیا عام کے بعد کلام مفصول کے ساتھ،
تو تعارض واقع ہو گیا ان دونوں کے درمیان فس کے حق کے بارے میں. تعارض واقع ہو گیا فس نس کے نگ کے بارے میں. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ تو فیکون الفصل للموصى لهما جميعا تسویۃ للعام مع الخاص، تو نگ ہو جائے گا ان دونوں کے لیے، ان دونوں موسیٰ کے لیے، ان دونوں وصیت کیے ہوئے لوگوں کے لیے برابر عام کے، تسویۃ للعام مع الخاص، خاص کے ساتھ عام کو برابر کرنے کے لیے، عام کے لیے خاص کے ساتھ برابر کرنے کے لیے. سمجھ میں آ گیا نا یہاں تک؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عام خاص دونوں برابر ہیں. بخلاف ما اذا اوصى بالفصل بكلام موصول، ہاں یہ مسئلہ الگ ہے. برخلاف وہ صورت کے جب کہ وصیت کیا اس نے فصل کو کلام موصول کے ساتھ. کلام موصول اگر ایک ساتھ بول دیا نا انگوٹھی اس کی نگینہ اس کا، تو دو الگ الگ ہو جاتے تھے، دو الگ. انگوٹھی بول کے صرف رنگ مراد لیا جا سکتا ہے، انگوٹھی بول کے صرف رنگ مراد لیا جائے گا، نگ بول کر ایک ساتھ. برخلاف وہ صورت کی جب کہ اس نے وصیت کیا فصل کی کلام موصول کے ساتھ، فإنه يكون بیانا، تو وہ بیان ہو جاتا ہے. وہ صورت کیا ہو جاتا ہے؟ بیان. کس بات کا بیان؟ کہ انہیں انگوٹھی بول کر صرف رنگ مراد دیا. کیا بیان کا بیان ہو جاتا ہے؟ یعنی خاتم بول کر، یعنی کیا مراد دیا ہے؟ صرف حلقہ مراد دیا. فإنه يكون بیانا لأن المراد بالخاتم فيما سبق الحلقہ، یہ بیان ہو جاتا ہے اس بات کے لیے کہ مراد خاتم سے اس میں جو گزر چکا ہے حلقہ ہے، جو گزر چکا ہے اس میں خاتم سے مراد کیا ہے بھائی؟ حلقہ ہے. یہ بیان ہو جاتا ہے فقط صرف. فتكون الحلقة للأول والفصل للثاني، تو اس وقت حلقہ پہلے والے کے لیے ہو جاتا ہے اور نگ دوسرے والے کے لیے ہو جاتا ہے. تو یہ مسئلہ نہیں ہے. اوپر جو مطلب ذکر کرے ہیں کون سا مطلب ذکر کرے ہیں؟ کلام مفصول کا علیحدہ ذکر کرنا. ابو یوسف کے پاس کیا ہے؟ یکون الفصل للثاني البتة سواء اتى بكلام موصول او مفصول، اور ابو یوسف کے پاس یہ ہے کہ نگ دوسرے والے ہی کے لیے ہوتا ہے لازماً، البتہ وہ تو لازم، چاہے کلام مفصول بولو چاہے کلام موصول بولو، دونوں صورتوں میں بیان مانتے ہیں اس کو. دونوں صورتوں میں کیا مانتے ہو؟ بیان. لأن الوصیۃ انما تلزم بعد مماته لا فی حیاته، اس لیے کہ وصیت تو لازم ہوتی ہے اس کے موت کے بعد، نہ کہ اس کی حیات میں. تو موصول اور مفصول برابر ہے، موصول اور مفصول برابر. چاہے کلام موصول بولا تھا کلام مفصول بولا تھا، ہونا ہے دونوں کو موت کے بعد ہی. موت کے بعد ہی جب وہ کلام ثابت ہوتا ہے اس وقت تو موصول ہے نا، بولو جب ثابت ہوتا ہے اس وقت تو ملا ہوا سے کلام. کما فی الوصیۃ بالرقبۃ للانسان وبخدمتها لاخر، ایسا ہی ہو گیا جیسا کہ وصیت جانور کی، وہ کیا کہتے ہیں رقبہ بنے غلام کی کرا، ایک انسان کے لیے اور اس کی خدمت کی دوسرے کے لیے. تو کیا ہوتا ہے؟ ملکیت ایک کی ہے، خدمت ایک کی ہے. ایسا ملکیت میں آدھا آدھا تقسیم نہیں ہوں گا. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ یہ بنتا ہے. قلنا، ہم کہتے ہیں الوصیۃ بالرقبۃ لا تتناول الخدمۃ، ہماری دلیل یہ ہے کہ رقبے کی وصیت جو ہے خدمت کو شامل نہیں ہے. ہماری دلیل کیا ہے وہاں پہ؟ وصیت خدمت کو شامل نہیں ہے، اس لیے رقبہ الگ ہے خدمت الگ ہے. یہاں پر خاتم کے اندر دونوں شامل ہیں. کیا بولیں گے یہاں پہ؟ لأنہما جنسان مختلفان، اس لیے کہ وہ دونوں مختلف جنس ہیں. بخلاف الخاتم، پر خلاف انگوٹھی کے، اس لیے کہ وہ شامل ہے نگ کو لازمی طور پر. فیکون کالقیاس مع الفارق، لہذا قیاس مع الفارق. قیاس مع الفارق کا مطلب یہ کہ مقیس مقیس علیہ کے اندر کوئی برابری نہیں ہے، یہ قیاس نہیں کر سکتے آپ، اس مسئلے کو اس مسئلے پہ قیاس نہیں کر سکتے. تو ابو یوسف کی رائے کو بازو ہٹا دو. اوپر جو متن میں مسئلہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا مراد لیا جائے بھائی؟ خاتم بول کر رنگ اور نگ، اور صرف نگ بول کر کیا مراد لیا جائے؟ نگ ہی مراد لیا جائے. ٹھیک ہے. ثم ان في هذا المقام عامين اختلف فيهما الشافعي مع ابي حنيفه ظنا منه بانهما مخصوصان عند ابي حنيفه وليس كك. پھر یہاں اس مقام میں دو عام ہیں. اس مقام میں کیا ہے بھائی؟ دو عام ہیں جن میں اختلاف کیا ہے شافعی نے ابو حنیفہ کے ساتھ. ظنا منه، ان کی جانب سے گمان کرتے ہوئے، بانهما مخصوصان عند ابي حنیفه، اس طور پر کہ وہ دونوں مخصوص ہیں ابو حنیفہ کے پاس، حالانکہ ایسا وہ نہیں ہے. اچھا سر، تو انشاءاللہ اس کو کل پڑھ لیں گے. ایک اعتراض ہے اس کا جواب ہے، وہ دونوں مسائل کا اعتراض ہے اس کا جواب ہمارے مصنف جو ہے دونوں انداز میں دے دیتے ہیں. انشاءاللہ کل پڑھ لیا جائے گا. ٹھیک ہے ناصر بھائی؟ واخر دعوانا الحمدللہ. اس لیے کہ اس کو چھیڑے تو پھر دو صفحے